السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج کے اس ویڈیو میں کالے جادو کا مکمل علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ پیارے ناظرین و سامعین، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لوگوں میں اس کو شیئر کریں۔ پچھلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے میں نے یہ باتیں پیش کی تھی کہ جادو کے علامات کیا ہے، جادو کے اثرات کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ کن چیزوں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ تو پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن چیزوں سے جادو کیا جاتا ہے ان چیزوں کی حفاظت کریں، اور اگر آپ پر وہ علامات ظاہر ہو جو میں نے بتایا تھا تو آپ اس کا قرآن و حدیث سے فوراً علاج کریں۔ تو جس پر بھی کالے جادو کا اثر ہو گیا ہو تو سب سے پہلا کام وہ گھر میں بیٹھ کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے تمام جادو سحر اور تمام شیطانی بلائے ختم ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی آفتوں سے اس گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، فرشتے اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو سورہ بقرہ کی برکت سے اس گھر سے تمام جادو اثر ختم ہو جاتا ہو، تمام جناتی اثرات ختم ہو جاتا ہو، تمام شیاطین اس گھر سے دور ہو جاتے ہو، تمام قسم کے بلائے اس گھر سے ختم ہو جاتے ہو۔ تو جو شخص سورۃ البقرہ پڑھے گا تو پڑھنے والے کے اندر سے جادو کا اثر کیوں ختم نہیں ہوگا؟ یقیناً پڑھنے والے کے اندر سے تمام قسم کے جادو اثرات ختم ہو جائیں گے، اور شیطان کا جو اثر ہوگا وہ جل کر راکھ و خاک ہو جائے گا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑے جادوگر تھے، اس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایک شخص سے میری دشمنی ہے، مجھے اسے جادو کرانا ہے۔ بہرحال اس شخص نے کافی موٹی رقم جادو کرنے کے لیے اس کو دیا، اور جادوگر نے رقم لے کر اس گھر اور گھر کے افراد پر جادو کرنے کے لیے اپنے شیطان کو بھیجا۔ شیطان جب اس کے گھر کے پاس گیا تو گھر کو دیکھ کر وہ الٹے پیر واپس ہو کر اس جادوگر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، ہم اس گھر اور گھر کے افراد پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ہمارا جادو گھر اور گھر کے افراد پر نہیں ہو سکے گا، ہم اگر گھر میں داخل ہوں گے تو جل کر راکھ و خاک ہو جائیں گے۔ جادوگر نے پوچھا کیوں ایسا؟ تو کہنے لگے کہ اس گھر کے حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، گھر کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو کر گھر اور گھر کے افراد کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہم اگر اندر بڑھیں گے، اندر جائیں گے تو فرشتے ہمیں جلا کر راکھ و خاک کر دیں گے۔ جب بڑی تحقیق کے بعد جادوگر نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ ہم اس کے اوپر جادو نہیں کر پائیں گے، ہمارا اثر اس گھر پر نہیں ہو پائے گا، تو لوگوں کے ذریعے سے جب اس گھر والے سے معلوم کیا گیا، پتہ چلا کہ تمہارا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، تو کہنے لگے کوئی نہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، گھر کے کوئی نہ کوئی افراد سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو تو گھر کے کسی افراد پر جادو کا اثر کبھی بھی نہیں ہو پائے گا، نہ جنات کا اثرات ہو پائے گا، اس لیے کہ بڑا سے بڑا جادوگر بھی جو ہے نا جادو کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔
تو جس کے اوپر جادو کا اثر ہو، پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ بیٹھ کر سورۃ البقرہ پڑھے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پڑھنے نہ آتا ہو، کسی کو ذریعے سے پڑھوائے اور آپ وہاں بیٹھ کر اس کو سنیں۔ اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو علماء فرماتے ہیں کم سے کم یہ کرو کہ سورۃ البقرہ آڈیو موبائل میں لگا کر، ہیڈ فونس کو کان میں رکھ کر سورۃ البقرہ کی آڈیو تلاوت سنیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جب رات سونے لگے تو سوتے وقت 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ فرماتے ہیں جو رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرشتے اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو 11 مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھیں، فرشتے آپ کی پوری رات حفاظت کریں گے اور آپ کے اندر سے تمام کالے جادو کے اثرات دور ہو جائیں گے۔ تیسرا کام، روزانہ صبح اور شام 2 وقت فجر کی نماز پڑھ کر فوراً فجر کے بعد چاروں قل کو، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، ان چیزوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر لے، پھر منہ پر پھیرے، پھر سر پر پھیرے، پھر دونوں ہاتھوں پر، کندھوں پر پھیر کر پورے بدن پر پھینک کر جسم پہ پھونک لے۔ صبح میں اس عمل کو کرے، شام میں اس عمل کو کرے، روزانہ کرے۔ اور چوتھا کام آپ یہ کریں کہ سورۃ الفاتحہ 13 مرتبہ اور سورۃ المزمل 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور دم کر کے اس پانی کو پیے۔ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دوسرے سے پڑھوا کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو استعمال کریں۔ چند دنوں تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 15-20 دن کے بعد آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کتنا اس میں فرق ہوا ہے، کتنا اچھا ہو رہا ہے، کتنا اثر دور ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل ہے، حدیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ آپ اس عمل کو اپنائیں، انشاءاللہ بڑے سے بڑے، پرانے سے پرانے کالے جادو کا اثرات آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لوگوں میں شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔